بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زنا کرنے والے پر 15 عذاب ضرور نازل ہوں گے، جن میں سے 5 اس دنیا کی مٹی میں اس کی رگوں کو جکڑیں گے، اور 10 قبر کی تنگی، قیامت کی رسوائی اور جہنم کی آگ میں اس کی روح کو بھسم کر دیں گے۔ زنا کرنے والے پر جو 15 عذاب آئیں گے، ان میں سے سب سے پہلا عذاب یہ ہے، کیا تم نے کبھی اپنے جسم کی ہلکی سی کپکپاہٹ پر غور فرمایا ہے؟ جب رات کے گہرے اندھیرے میں گناہ کی سیاہ چادر اوڑھ کر دروازہ بند کیا جاتا ہے اور دل کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہو جاتی ہے، کیا تم نے اس لرزتی سانس کو محسوس کیا ہے جو زنا کے بعد اپنے ہی سینے میں قید ہو کر رہ جاتی ہے اور ہر دم ایک بوجھ کی طرح دباؤ ڈالتی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ جسم کی عارضی چاہت تھی، ایک لمحے کی جذباتی فیصلہ تھا، یہ بس گھڑی بھر کی جسمانی تسکین تھی؟ نہیں، تم نے اس ایک گناہ کے دروازے سے 15 خوفناک عذابوں کو اپنے پیچھے دعوت دے دی ہے، جو تمہاری زندگی اور موت دونوں کو جہنم بنا دیں گے۔ 5 نے دنیا میں تمہاری رگوں کو جکڑنا ہے اور تمہاری روزمرہ زندگی کو زہر آلود کرنا ہے، اور 10 قبر کی اندھیری تنگی اور آخرت کی بھڑکتی آگ میں تمہاری سانسوں کو جلا کر راکھ کرنا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ زنا صرف بستر پر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں آنکھیں چوری چوری حرام کی طرف اٹھتی ہے، دل بھٹک کر ناپاک خواہشوں میں ڈوب جاتا ہے، دماغ گندے خیالات کی دلدل میں دھس جاتا ہے، زبان چٹخارے لے کر گناہ کی باتیں کرتی رہتی ہے، اور جسم شیطان کے سامنے سر نگو ہو کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تم نے سمجھا تھا کہ اللہ کی وسعت والی زمین پر گناہ کرو گے اور زمین گواہ نہیں بنے گی جو ہر قدم کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تم نے یہ گمان کیا کہ دیواریں اندھی اور بے جان ہیں، فرشتے سو رہے ہیں، قلم رک گیا ہے، یا آسمان نے اپنی سماعت بند کر رکھی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہا ہے۔ زنا کرنے والا جب پہلی بار کپڑے اتارتا ہے تو اس کی تقدیر کے پردے سے رحمت کا فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے اور لعنت کا سایہ اس پر چوکھٹ رکھ دیتا ہے جو اس کی زندگی بھر اس کا پیچھا کرتا رہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جس بستر پر زنا ہوتا ہے وہ بستر گواہ بن کر قبر کی اینٹ کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور قیامت میں اس کی گواہی دی جائے گی؟ جس بدن سے گناہ کیا جاتا ہے وہ بدن قبر میں سانپوں اور بچھوؤں کے سامنے گروی رکھ دیا جاتا ہے، جہاں وہ اسے ڈسنے اور کاٹنے لگیں گے۔ تم نے سنا ہوگا کہ زنا کرنے والے کا چہرہ نور کھو دیتا ہے، مگر یہ کبھی سوچا کہ اس کے رزق سے برکت، اس کے دل سے حیا، اس کے نصیب سے وفا، اس کی اولاد سے سکون بھی چھین لیا جاتا ہے اور زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ زنا کر کے نکل گئے، وہ دراصل دنیا کے ان 5 عذابوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، جن کا زہر جسم میں پھیل کر خاموشی سے رینگتا ہے اور ہر لمحے تکلیف دیتا ہے، کبھی دل کا سکون کھو کر اپنے پر بے چینی کا پہرا بیٹھا دیتا ہے، کبھی بیوی اور بچوں کی نظروں سے عزت کا خون بہا دیا جاتا ہے، کبھی رزق میں کانٹے بو دیے جاتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں غیرت چھین لی جاتی ہے اور کبھی زبان سے دعائیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ مگر سنو، بات یہی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کی وہ جنگ ابھی باقی ہے، جس میں قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے تھپڑ، عذاب کے فرشتوں کی جکڑ اور جہنم کے شعلے منتظر بیٹھے ہیں جو اسے ابدی سزا دیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کا عذاب دور کی بات ہے؟ نہیں، زنا کرنے والے کے لیے تو قبر کی پہلی رات ہی ایسے شروع ہوگی جیسے ہڈیاں چبانے والا طوفان اس کے پہلو میں قید ہو اور اسے تڑپا رہا ہو۔ وہاں نہ ماں مدد کو آئے گی، نہ محبوبہ کا نام بچائے گا، نہ دولت کی چابیاں قبر کی اینٹیں ہنسا سکے گی۔ زنا کرنے والے پر دنیا میں آنے والے 5 عذاب میں نمبر 2 رزق کی جڑوں میں الجھا ہوا قحط زنا کا پہلا عذاب نہیں، وہ جو آنکھ دیکھ سکے، بلکہ وہ دل کی گہرائیوں میں اتر کر روح کو خشک کر دیتا ہے۔
یہ عذاب ہے رزق کی جڑوں میں الجھا ہوا قحط زانی۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، نوکری، کاروبار، دولت، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق کی جڑوں میں قحط اتر چکا ہے۔ باہر سے کھیت ہرے دکھائی دیتے ہی مگر اندر سے زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے۔ زنا ایسا زہر ہے جو زمین کی زرخیزی چھین لیتا ہے، رزق کا ذائقہ ختم کر دیتا ہے۔ انسان کماتا تو ہے مگر برکت غائب ہو جاتی ہے، دکان بھری ہوتی ہے مگر نفع نہیں ہوتا، گھر سجا ہوتا ہے مگر سکون نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زنا کو عام کر دے تو ان پر قحط اور تنگ دستی کو مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ قحط صرف دانے کا نہیں بلکہ دلوں کا بھی ہوتا ہے۔ محبت کے جذبے سوکھ جاتے ہیں، عزت کی خوشبو مرجھا جاتی ہے، چہرے کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ زنا کرنے والا انسان رزق کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ جہاں سے رزق پھوٹتا ہے پھر وہ جڑ پیاسی رہتی ہے، چاہے اوپر سے بارش بھی برس جائے۔ یہی زنا کا پہلا عذاب ہے، قحط رزق، قحط دل اور قحط سکون جو زندگی کو ویران کر دیتا ہے۔ 5 عذاب میں نمبر 2، عزت کے پردوں کا بے آواز زوال۔ یہ عذاب تلوار کی طرح نہیں گرستا، یہ چپکے سے اترتا ہے جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں روشنی چرا لے۔ زانی سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، کوئی جانتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، مگر دراصل اس کی عزت کے پردے آسمان پر سے ایک ایک کر کے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے دل کی حیا جاتی ہے، پھر نظر کی پاکیزگی، پھر زبان کی نرمی اور آخر میں معاشرے کی عزت۔ اللہ تعالیٰ عزت کو فوراً نہیں چھینتا، وہ خاموشی سے چھینتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے۔ لیکن جب زنا عادت بن جائے تو عزت کا لباس خود ہی بدن سے پھسلنے لگتا ہے، نہ چہرے پر نور باقی رہتا ہے، نہ باتوں میں وقار۔ لوگ بظاہر تعریف کرتے ہی مگر دل میں نفرت چھا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زنا کو ظاہر کرنے لگے تو ان پر ایسی بیماریاں اور ذلتیں نازل ہوتی ہے جو ان سے پہلے کبھی نہ تھی۔ یہی وہ بے آواز ذلت ہے، عزت کے پردے گر جاتے ہیں، مگر زانی کو تب احساس ہوتا ہے جب لوگ آنکھوں سے عزت اتار لیتے ہیں۔ یہ زنا کا دوسرا عذاب ہے، عزت کا زوال جو آہستہ آہستہ انسان کی روح تک کو برہنہ کر دیتا ہے اور اسے تنہا کر دیتا ہے۔ زنا کرنے والے پر دنیا میں آنے والے 5 عذاب میں نمبر 3 ہے دل اور جسم پر بے برکتی کی مار۔ یہ عذاب نظر نہیں آتا مگر انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ زنا کے بعد انسان جیتا تو ہے مگر جیسے سانسوں میں جان نہیں رہتی، دل سے سکون چھن جاتا ہے، جسم سے طاقت کم ہو جاتی ہے اور زندگی سے لذت اٹھ جاتی ہے۔ جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی بے برکت ہو جاتا ہے، جو کماتا ہے وہ بھی رسنے لگتا ہے، نہ دعا میں تاثیر رہتی ہے نہ عبادت میں مزہ، چہرے سے نور جاتا ہے، دل میں وحشت آتی ہے اور جسم پر ایک نامعلوم بوجھ چھا جاتا ہے۔ یہی بے برکتی زنا کا تیسرا عذاب ہے کہ انسان سب کچھ رکھ کر بھی خالی ہو جاتا ہے اور جتنا پاتا ہے اتنا ہی محروم ہوتا جاتا ہے۔ 5 عذاب میں نمبر 6، روح کے گرد تاریکی کا حصار۔ یہ وہ اندھیرا ہے جو روشنی میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ انسان دن کے اجالے میں بھی خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے، جیسے اندر کوئی سایہ پل رہا ہو۔ یہ تاریکی صرف آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ دل کے آس پاس لپٹ جاتی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت بے اثر لگتی ہے اور نیکی کا ذائقہ ماند پڑ جاتا ہے، روح قید ہو جاتی ہے، ضمیر چیخنا چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ یہی زنا کی سیاہی ہے جو روح کے گرد حصار بنا کر اسے روشنی سے کاٹ دیتی ہے۔ انسان جیتا ہے مگر مردہ سا مسکراتا ہے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ یہی وہ روحانی اندھیرا ہے جو زنا کا سب سے خاموش مگر سب سے مہلک عذاب بنتا ہے، جو روح کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ زنا کرنے والے پر دنیا میں آنے والے 5 عذاب میں نمبر 7، آزمائشوں کا نہ ختم ہونے والا گھیرا گھیر۔ یہ ایسا ہوتا ہے جو ٹوٹتا نہیں بس گھومتا رہتا ہے۔
کبھی صحت چھینتا ہے، کبھی سکون، کبھی عزت، کبھی روزی۔ زندگی ایک نہ ختم ہونے والا امتحان بن جاتی ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ ایک نیا دکھ جڑ جاتا ہے، ہر کامیابی کے پیچھے ایک حادثہ کھڑا ملتا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے مگر دروازے بند رہتے ہیں، محنت کرتا ہے مگر ثمر نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیر مری گرفت ہوتی ہے جو اسے جھنجھوڑ کر کہتی ہے تو نے میرے حدود توڑ دی ہے، اب راحت تیرے حصے میں نہیں۔ زنا انسان کو آزمائشوں کے ایسے دائرے میں ڈال دیتا ہے جہاں سے واپسی صرف توبہ سے ممکن ہے، ورنہ زندگی ایک مسلسل سزا بن جاتی ہے جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ زنا کرنے والے پر مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب میں نمبر 9 قبر کی تاریکی میں پہلا گھوٹ۔ وحشت کا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے مگر سکون نہیں پاتی۔ قبر میں داخل ہوتے ہی مٹی کی خوشبو نہیں جلتی ہوئی احساس ہوتا ہے، اندھیرا ایسا ہے کہ اپنی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی، خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن بھی خوف سے رک جائے۔ پہلا گھوٹ جو نصیب ہوتا ہے وہ راحت کا نہیں وحشت کا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قبر کی دیواریں قریب آ کر سانس کو روکنے لگی، فرشتوں کی ہیبت، اعمال کی بو، ندامت کی تپش، سب مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے جو الفاظ سے ماورا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زناکار جان لیتا ہے کہ دنیا کی لذت کے لمحے اب ابدی اندھیروں کے توق بن چکے ہیں جو اس کی گردن کو دبا رہے ہیں۔ 10 عذاب میں نمبر 2 ہے قبر کا سکڑ کر ہڈیاں پیس کر دینا۔ زنا کرنے والے پر مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب میں نمبر 3 ہے منکر نکیر کے سوالات میں زبان کا بند ہو جانا۔ قبر کے سکوت میں جب فرشتے آتے ہیں ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی، نگاہ آگ جیسی اور سوال پہاڑوں کی گرج جیسے ہوتے ہیں۔ مر ربک کی گونج قبر میں پھیلتی ہے مگر زناکار کی زبان گویا منجمد ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ حلق میں جلنے لگتے ہیں۔ زندگی بھر جس زبان سے گناہ کیے وہی اب اطاعت کے ایک لفظ کے قابل نہیں رہتی۔ اس کی خاموشی اس کا سب سے بڑا چیخ بن جاتی ہے۔ منکر نکیر کی ہیبت کے سامنے وہ پتھر کے مانند جامد مردہ سے زیادہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جب گناہوں کی عادت زبان سے ایمان کا حق چھین لیتی ہے اور انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ 10 عذاب میں نمبر 2 قبر میں جہنم کی ہوا اور بدبو کا رشتہ۔ جیسے زمین اس کے گناہوں سے بیزار ہو ویسے ہی قبر اسے اپنی آغوش میں جگہ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ قبروں کے درمیان وہ قبر الگ پہچانی جاتی ہے جو چیختی ہے، تڑپتی ہے، ہلتی ہے، کیونکہ اس میں ایک زناکار دفن ہوتا ہے۔ جب اسے لحد میں رکھا جاتا ہے تو زمین کے ذرے گویا فریاد کرتے ہیں، اے رب یہ بدن گناہوں سے ناپاک ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں؟ پھر حکم ہوتا ہے، اے زمین اپنے حصے کا انصاف کر، اور قبر اپنے کنارے تنگ کر دیتی ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیس کر سرمے کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ گناہ صرف روح کو نہیں جلاتے بلکہ مٹی بھی گنہگار کو برداشت نہیں کرتی اور اسے سزا دیتی ہے۔ 10 عذاب میں نمبر 5 روح پر دائمی شرمندگی کی زنجیر۔ یہ وہ عذاب ہے جو نہ صرف قبر میں ختم ہوتا ہے نہ قیامت کے دن بلکہ روح کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جیسے داغ جو کبھی مٹتا ہی نہیں۔ زناکار جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کے گرد ندامت کی ایسی زنجیر لپٹ جاتی ہے جو ہر لمحہ اسے اس کے گناہ کی یاد دلاتی ہے۔ جب نیک روح نور میں نہا رہی ہوتی ہے وہ زناکار روح اپنی شرمندگی کے اندھیروں میں قید رہتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کو پکارتی ہی مگر جواب صرف گونج کی صورت میں آتا ہے، تو نے خود اپنے نور کو مٹی میں دفن کیا تھا۔ یہ وہ عذاب ہے جس میں آگ نہیں بلکہ روح جلتی ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جسے کوئی فرشتہ نہیں توڑتا کیونکہ یہ شرمندگی خود انسان کے گناہ سے گھرتی آتی ہے اور ابدی ہوتی ہے۔ 10 عذاب میں نمبر 6 قیامت کے میدان میں رسوائی کا پرچم سر پر گاڑ دینا۔
جب تمام مخلوق میدان حشر میں جمع ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر ذلت کے پرچم گاڑے جائیں گے، جن پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زنا کیا تھا، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ چھپنے کی جگہ، ہزاروں نگاہیں اس شخص پر ٹکی ہوئی ہوگی، اور ہر ایک دل میں کہے گا یہ وہی ہے جس نے دنیا میں گناہ کو کھیل سمجھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زانی کو رسوائی کے ساتھ اٹھایا جائے، اس کے سر پر ذلت کا جھنڈا لگا ہوگا جو سب کے سامنے لہرائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان نہ انکار سکے گا نہ فرار ہو پائے گا۔ دنیا میں چھپی ہوئی خواہش وہاں سب کے سامنے ننگی حقیقت بن جائے گی اور سب کی نظروں میں سے گر جائے گا۔ زنا کرنے والے پر مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب میں نمبر 7 اعضاء کا گواہ بن کر مخالفت کرنا۔ قیامت کے دن جب زانی اپنے گناہوں سے انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر حصے کو بولنے کا حکم دے گا۔ زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں سب ایک ایک کر کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھ کہے گی میں نے حرام کو دیکھا تھا، ہاتھ کہے گا میں نے گناہ کو چھوا تھا، پاؤں بول اٹھیں گے میں گناہ کی طرف دوڑتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس دن زانی کے اپنے اعضاء اس کے دشمن بن جائیں گے اور وہ خود اپنی ہی گواہیوں میں دفن ہو جائے گا۔ اس عذاب میں نمبر 8، حشر کے دن آنکھوں میں آگ اور دل میں خوف کا طوفان قیامت کا دن ہوگا۔ سورج سروں کے عین اوپر ہوگا، زمین تپتی ہوئی پھٹی کی طرح دکھ رہی ہوگی اور زانیوں کی آنکھوں سے شعلے پھوٹ رہے ہوں گے۔ وہ آگ جو کبھی دنیا میں ان کی نظر کی حوث بھی بھٹکتی تھی، اب ان کی آنکھوں میں دکھ رہی ہوگی، ان کے دل خوف سے لرز رہے ہوں گے جیسے اندر کوئی طوفان قید ہو، ایک ایسا خوف جو روح کو چیر دے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یعنی ان پر اللہ کی وہ پکڑ ظاہر ہوگی جس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن زانی کا دل بے قرار، آنکھیں دیکھتی اور روح کانپتی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنے گناہوں کی آگ خود اپنی آنکھوں میں جلتی دیکھے گا اور تڑپے گا۔ 10 عذاب میں نمبر 9، پل صراط پر قدموں کا بوجھ سے ڈگمگا جانا۔ قیامت کے دن جب سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس وقت زناکار کے قدم لرزتے ہوں گے۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہوگا کہ ہر قدم پر وہ پھسلے گا، توازین کھو دے گا اور جہنم کے دہکتے شعلے نیچے سے اس کا نام پکاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام میں ڈوبا رہا اس کے قدم پل صراط پر جم نہیں سکیں گے۔ زناکار کی نگاہیں خوف سے پتھرا جائیں گی، زبان کانپیں گی اور دل میں ایک ایسا احساس گونجے گا کہ اب وہ اس آگ کے دہانے پر کھڑا ہے جسے خود اپنے ہاتھوں سے چلایا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں نیکیوں کے بغیر قدم ڈگمگاتے ہیں اور زنا کی لذت کا انجام لرزتے جسم اور ڈوبتی روح میں بدل جاتا ہے۔ زنا کرنے والے پر مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب میں نمبر 10، دوزخ کی وادیوں میں مخصوص ٹھکانہ۔ قیامت کے دن جب فیصلہ سنایا جائے گا تو زناکار کو جہنم کی اس وادی میں پھینکا جائے گا جو حباب کہلاتی ہے، جس کا درجہ حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وہاں کی زمین پگھلتے ہوئے تانبے جیسی ہوگی، سانس آگ بن کر اندر جائے گی اور چیخ لوٹ کر اسی کے کانوں میں آگ کے شعلوں کی طرح گونجے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے، اور جو لوگ فحاشی کے قریب بھی گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں نہ سایہ ہوگا نہ قرار، ہر لمحہ جسم پگھلے گا، روح تڑپے گی اور آنسو بھی آگ بن جائے گی۔ یہ انجام ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں چند لمحوں کی لذت کے بدلے اپنی آخرت کے سکون کو کھو جلا دیا ہے اور ابدی جلن کا شکار ہے۔ اب سنیے اے گنہگارو، یہ 15 عذاب صرف آغاز ہے،
توبہ کرو قبل اس کے کہ قبر کا دروازہ بند ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن سزا سے ڈرو اور حدود کی پاسداری کرو تاکہ یہ عذاب تم پر نازل نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کرے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرے، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا